الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد، حضرات محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی روشنی میں دنیا کے افضل ترین ایام میں سے گزر رہے ہیں. دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ان ایام کو ہماری بخشش، ہماری نجات اور دنیاوی اخروی کامیابی کا ذریعہ بنائیں. اور ان ایام کے اہم اعمال کے حوالے سے گزشتہ جمعہ الحمدللہ کچھ گزارشات پیش کی تھیں. ان اعمال میں دو بڑے عمل، جن میں سے ایک کا آج آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، حج بیت اللہ. خوش نصیب حضرات آج مینا میں پہنچ چکے ہیں. کل وہ انشاءاللہ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کریں گے. اللہ رب العزت انہیں سنت کے مطابق اپنے تمام مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ان کی دعائیں ہمارے حق میں پوری امت کے لیے قبول فرمائیں، اور اللہ ان ایام کو امت کی رفعت، امت کی فتح و نصرت کا سبب بنائیں. انہی ایام کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بڑی عبادت قربانی کی عبادت ہے، جس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے تمام امتوں میں کسی نہ کسی صورت میں برقرار رکھا ہے. جو آیت کریمہ سورہ حج کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر رکھا ہے، تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے انہیں دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں، یعنی انہیں ذبح کرتے وقت ان پر خدا کا نام لیں، اللہ کا نام لیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اور یہ قربانی سابقہ شریعتوں میں اللہ کے ہاں مقبول اور مردود ہونے کا پیمانہ تھا، علامت تھی، پہچان تھی. اللہ رب العزت نے اس حوالے سے پہلی قربانی جس کا ذکر کیا وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. کہ انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سنائیے جب ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی. تو ایک کی قربانی چونکہ اخلاص پہ مبنی تھی، اس نے اپنے عمدہ مال سے اللہ کی راہ میں قربانی کی، تو حابیل کی وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. اور دوسرے نے بس حکم سر سے اتارنے کے لیے ردی اور گھٹیا مال میں سے کچھ اناج کی صورت میں قربانی پیش کی،
تو وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو اس کی قبول نہیں ہوئی۔ اب اپنے رویے پہ غور و فکر کرنے کی بجائے بھائی کو دھمکانے لگا کہ میں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو بھائی نے ایک ضابطہ جسے قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی قبول کرتے ہیں، کہ اللہ کے ہاں قربانی اہل تقوی کی قبول ہوتی ہے، اعمال تقوی والوں کے قبول ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء بنی اسرائیل کی ایک ظاہری علامت اور پہچان ان کے نبی مرسل ہونے کی قرآن کریم میں یہ بھی بیان کی کہ یہ اہل کتاب بالخصوص یہود کہتے ہیں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ اللہ کے حضور کوئی قربانی پیش نہ کرے جس کی قبولیت کی علامت کے طور پہ آسمان سے آگ آئے اور اسے جلا کے راکھ کر دے، کیونکہ سابقہ شریعتوں میں مال غنیمت اور قربانی کا استعمال ان امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، بلکہ اسے ایک جگہ پہ ڈھیر کر دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، اسے جلا کے بھسم کر دیتی جو اس کی قبولیت کی علامت ہوتی، اور آسمان سے آگ کا نہ آنا اس چیز کی دلیل تھی کہ اس میں کوئی کھوٹ ہے، یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو قربانی اگرچہ تمام شریعتوں میں آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کسی نہ کسی صورت میں رہی ہے، لیکن اس قربانی کو ایک خاص شان اور ایک خاص جو ہے وہ رفعت ملی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے، جسے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن کریم میں بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے اسے بڑا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے وہ ذبح کر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اسحاق کا تذکرہ جو ہے وہ بیٹے سے کیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اور اللہ رب العزت نے اس کی تمہید کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے جب اپنی قوم کی نافرمانی کی بنا پہ انہیں چھوڑا اور اللہ کی طرف ہجرت کی۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ ملت ابراہیمی کی 3 بڑی بنیادیں ہیں، توحید جس کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، دوسری بنیاد جو ہے وہ ہجرت ہے، اور تیسری بنیاد جو ہے وہ قربانی ہے۔ ہجرت کے حوالے سے اختصار کے ساتھ تفصیل میں جانے کا شاید وقت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ یہاں سورہ صافات میں فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں جو مجھے راستہ دکھائے گا، جہاں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں وہاں جا رہا ہوں، یا میں اپنے رب کی رضا کے لیے جہاں آزادانہ طور پہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں وہاں جا رہا ہوں۔ یا تیسرا مفہوم حضرات مفسرین نے بیان کیا کہ میری یہ ہجرت، میرا یہ جانا اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے ہے،
سیہدین، وہ مجھے اس ہجرت کا راستہ بھی، میرے مقام ہجرت کی بھی کے لیے بھی میری رہنمائی کرے گا، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی میری رہنمائی کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر جو سعادت مندوں میں سے ہو، نیکوں میں سے ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک نرم دل، ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی کہ ہوگا بھی بیٹا، اور عمر کے اس حصے کو پہنچے گا کہ جسے بردبار اور حلیم کہا جا سکے، کیونکہ چھوٹے بچے کو تو بردبار اور حلیم نہیں کہا جاتا۔ اور تیسرا، اس کے حلم کی، اس کی بردباری کی انتہا یہ ہوگی کہ باپ اس کے حلقوم پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہوگا تو تب بھی اس کی زبان پہ اف نہیں آئے گی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس بچے کی سعادت مندی جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے لیا تھا کہ رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اور سعادت مند اولاد دینا، اور پھر اللہ نے حلیم ہونے کی خوشخبری دی، تو اسی صالح اور حلیم بچے نے اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ کی طرف سے جو حکم آپ کو ہوا ہے آپ اسے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشورہ یا بیٹے سے اس لیے پوچھا تاکہ بیٹا اس امتحان کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائے۔ دوسرا سبب اس کا حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ تاکہ بیٹا جب ذہنی موافقت ظاہر کر دے گا تو وہ بھی اس اجر اور ثواب میں برابر کا شریک ہو جائے گا۔ اور تیسری وجہ، ابراہیم علیہ السلام اپنی تعلیم و تربیت کے آثار دیکھنا چاہتے تھے کہ آغوش نبوت میں پروان چڑھنے والے، پرورش پانے والے اسماعیل کی نظر میں حکم الہی کی کیا قدر و منزلت ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ ہمیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلما، جب دونوں نے حکم مان لیا، دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل، ماتھے کے بل لٹا دیا۔ حضرات مفسرین نے دونوں قول ذکر کیے ہیں کہ اس طور پہ لٹایا کہ ان کا ایک رخسار اور پیشانی کا کچھ حصہ زمین پہ لگے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے تو آپ مجھے اوندے منہ میری پیشانی کے بل جو ہے وہ لٹائیں تاکہ میرے چہرے پہ نظر پڑے تو پدرانہ شفقت کی بنا پہ آپ کے ارادے میں کوئی تزلزل نہ آنے پائے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اب باپ ذبح کرنے کو تیار، بیٹا ذبح ہونے کو تیار، ابراہیم نبوت کا زور لگا رہے ہیں اور اسماعیل مستقبل کا پیغمبر جو ہے وہ اپنی قربانی دینے کے لیے پرعزم ہیں، تیار ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس چھری کو، کیونکہ اسباب میں تاثیر اور عدم تاثیر اللہ کے ہاتھ میں، اس کا حکم ہو تو چھری کاٹتی ہے،
اس کا حکم ہو تو چھری نہیں کاٹتی، اس کا حکم ہو تو پانی ڈبوتا ہے، اور اس کا حکم نہ ہو تو جو پانی فرعون اور آل فرعون کو ڈبونے کا کام دے رہا ہے وہ موسیٰ اور آل موسیٰ کو بنی اسرائیل کے عبور کرنے کا کام دے رہا ہے۔ جو آگ بڑی شدت سے بھڑک رہی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ ابراہیم کو نہیں جلا رہی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو ان واقعات میں ہمیں توحید کا سبق بھی ملا کہ اصل مرضی، ارادہ، اختیار، قدرت کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اب پیغمبر ابراہیم جیسا خلیل اللہ پیغمبر ذبح کرنے پہ تیار، بیٹا ذبح ہونے کو تیار، لیکن چھری کو حکم ہے تو نے کاٹنا نہیں۔ اسماعیل کے معصوم جو ہے وہ حلق پہ چھری چل نہیں رہی۔ بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے چھری اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے درمیان پیتل کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور عرض کی کہ ابا جان آپ مجھے ذبح تو کر رہے ہیں، مجھے کفنانے کے لیے آپ کے پاس میرے اس کرتے کے سوا اور کوئی چیز نہیں، تو یہ میرا کرتا اتار لیجئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کرتا اتارا اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کا فرشتہ جو ہے وہ مینڈا لیا کھڑا ہے، اور میں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ خواب سچا کر دکھایا۔ ابھی اسماعیل ذبح تو ہوئے نہیں، خواب سچا کیسے ہوا؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آپ کے بس میں تھا حکم کو ماننا، جس قدر آپ کے بس میں تھا آپ نے وہ اپنی پوری بساط کے مطابق کوشش کر لی۔ انسان کے بس میں یہی ہے، انسان اسی چیز کا مکلف اور پابند ہے کہ اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے اپنی سی کوشش کرے۔ اب ان معاملات میں پایا تکمیل تک پہنچنا نہ پہنچنا یہ اس اللہ کے اختیار میں۔ اور دوسری وجہ حضرات مفسرین نے یہ بھی ذکر کی کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے جو الفاظ قرآن نے بیان کیے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں جو ہے وہ اعجاز ہے۔ یہ کہا کہ میں انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں ذبح کر چکا ہوں۔ تو ذبح کرنے کا خواب تھا، اور وہ خواب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پہ چھری چلا کے پورا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے پہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بدلہ دیا، اور قیامت تک کے لیے ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے والوں کو بھی اللہ یہی اجر عطا فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، رسول اللہ اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو اونی جانور ہوتے ہیں، بھیڑ ہے جن کے جسم پہ بال بہت زیادہ ہیں، اس میں بھی اللہ نے ہر بال پہ ایک نیکی رکھی، اور فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَضْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، کہ قیامت والے دن یہ جانور اپنے کھروں، اپنے بالوں، اپنے سینگوں سمیت اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، قربانی کے جانور کا خون زمین پہ بعد میں بہتا ہے، اللہ کے ہاں پہلے قبول ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ قبولیت پہلے پا لیتا۔ جیسے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی خوش دلی سے کیا کرو، اسے بوجھ سمجھ کے نہ لیا کرو۔
فطیبوا بہا نفسا، تو رسول اللہ میں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، ایک تو تمہارے ابراہیم عربوں کے لیے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ملت ابراہیمی کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی عزیز سے عزیز تر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اور دوسرا حضرات محدثین نے یہ بیان کیے، شارحین حدیث نے، کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اجر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کے حلقوم پہ چھری چلانے سے دیا ہے، تمہارے اخلاص اور نیک نیتی اور اچھے جذبے کی بنا پہ اللہ تمہیں وہی اجر جو ہے وہ عطا کر دیں گے۔ تمہیں جانور تم ذبح کرو گے لیکن اللہ تمہیں ابراہیم والی قربانی کا ثواب دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَكْنَا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑی قربانی ان کو فدیہ کے طور پہ دی۔ اللہ اکبر۔ بڑی قربانی قرآن نے سے کیوں کہا؟ کہ یہ پیغمبر کے، اسماعیل جو مستقبل کے پیغمبر تھے، ان کے بدلے میں یہ جانور ذبح ہوا، یا چونکہ اللہ نے اسے جنت سے بھیجا اس لیے یہ عظیم قربانی اللہ نے اسے عظیم ذبح قرار دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر یعنی ذکر خیر کو جو ہے وہ باقی چھوڑ دیا۔ سب ان کے مدح خواں ہیں، مدح سرا ہیں۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلامتی ہو، کذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو قربانی کو ایک عظیم نسبت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ حاصل ہے، اور یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی، یہ سنت، یہ طریقہ جو اللہ نے بعد میں اس ملت میں بھی جاری فرمایا، یہ صرف حاجیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ حاجیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بدقسمتی سے دی سے دوری، کچ فہمی یا کم فہمی کی بنا پہ اس سوشل میڈیا کے دور میں قربانی کے حوالے سے طرح طرح کے جو ہے وہ اشکالات، طرح طرح کے جو ہے وہ نظریات جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر قربانی جو ہے وہ صرف حاجیوں کے لیے خاص ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ میں اپنے قیام کے دوران ہر سال جو ہے وہ قربانی نہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ یضحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں قیام کیا ہے، اور 10 کے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ حج کے موقع پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہے اس کی قربانی کی، 63 اپنے دست مبارک سے جو ہے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ نماز اور قربانی کو اکٹھا ذکر کر کے بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح نماز فرض اور واجب ہے، اسی طرح قربانی بھی فرض اور واجب ہے۔ صاحب استطاعت کے لیے، صاحب نصاب کے لیے قربانی واجب ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس حوالے سے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے اس دن کا آغاز یوں کرتے ہیں کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی عید کے دن کا، کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر جو ہے ہم قربانی کرتے ہیں، اور جس نے ایسا کیا تو اس نے تو سنت کے مطابق عمل کیا۔
اور جس نے نماز سے پہلے جو ہے وہ ذبح کر دیا تو وہ ایک عام جانور ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کر لیا، قربانی کا جو ثواب اس میں اسے حاصل نہیں ہوگا۔ لیس من النسک فی شیء، یہاں مسئلہ کی حد تک یہ بات ذہن میں رہے کہ شہر میں اگر کسی جگہ بھی قربانی ہو جائے، شہر میں کسی جگہ بھی، کسی بھی مسجد میں، کسی بھی میدان میں قربانی ہو جائے تو دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ابھی اپنی عید کی نماز نہیں پڑھی وہ بھی قربانی کر سکتے۔ مسئلہ کیا تک یہ بات ذہن میں رہے کہ قربانی کے لیے آدمی کا اپنا عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ادا ہو جائے، اعلان پہ نہ صرف رہیں کہ اعلان ہوا تھا، اس وقت ہوئی بھی ہے یا نہیں، شہر میں کہیں بھی جو ہے وہ عید کی نماز ادا ہو جائے تو دوسری جگہ پہ اس کی بنا پہ قربانی جو ہے وہ جائے۔ تو رسول اللہ نے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھتے اس کے بعد قربانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ عیدگاہ میں ہی جانور کو قربان کر دیتے تھے، کہ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانور لایا جاتا اور آپ وہیں جو ہے وہ اپنے دست مبارک سے جو ہے وہ اسے ذبح کر دیتے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، کہ جس شخص نے نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ جانور ذبح کیا تو اس کی قربانی بھی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق عمل کیا ہے۔ تو عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ ہم کنا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، یہ بھی صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں اپنے جانوروں کو پالا کرتے تھے، انہیں خوب فربا موٹا تازہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح باقی اہل ایمان بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم قربانی کے گوشت کو نمک لگا کے رکھ لیتے، محفوظ کر لیتے، اور پھر اسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پیش کرتے رہتے۔ تو یہ بھی مدینہ منورہ کی بات ہے۔ تو قربانی صرف حاجی کے لیے نہیں بلکہ حاجی اور غیر حاجی، بلکہ حاجی جو حج کے لیے گیا جس نے حج تمتع کیا ہے یا حج قران کیا، تو اس میں ایک قربانی حج کی ہے جو دم شکر ہے، حج کے شکرانہ کی، اور ایک اس کے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اس پہ عید کی قربانی، لیکن اسے یہ اختیار ہے کہ وہ عید کی قربانی جو ہے وہ اپنے علاقے میں کر لے، اپنے شہر میں کر لے، اپنے ملک میں کر لے، وہاں کرنا ضروری نہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھے، کئی حضرات کے اعزا اقارب باہر ہوتے ہیں، بالخصوص یورپی ممالک میں جہاں قربانی کا امکان نہیں ہوتا کرنے کا، تو وہ گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قربانی اس دن کریں جہاں دونوں جگہ پہ عید ہو، جہاں دونوں جگہ پہ عید ہو۔ ایک آدمی سعودیہ میں ہے، وہاں عید ایک دن پہلے اتوار کو ہے، یہاں سوموار کو ہے، تو اتوار کو جو ہے وہ یہاں قربانی اس کی نہیں ہو سکتی کہ وہاں کی عید ہے، بلکہ سوموار اور منگل جو دو مشترک دن ہیں ان میں قربانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو قربانی صرف حاجی کے لیے نہیں ہے بلکہ حاجی غیر حاجی سب کے لیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جو نماز سے پہلے قربانی کر لے وہ قربانی کو لوٹائے، وہ قربانی جو ہے وہ دوبارہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احادیث جو قربانی کی اہمیت اور وجوب کی دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کی اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ آپ نے 2 مینڈے منگوائے، ایک کو ذبح کیا، اللہ اسے میری طرف سے قبول فرما، اور آل محمد میرے اہل بیت کی طرف سے قبول فرما۔ یہ شراکت ثواب میں ہے۔ مسئلے کی حد تک یہ بات ذہن میں رکھے، لوگ طرح طرح کے اشکال ذہن میں ڈالتے ہیں کہ جی گھرانے میں ایک آدمی کی قربانی کافی ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر رسول اللہ تو پوری امت کی طرف سے قربانی کر گئے، کسی کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ صرف ثواب میں شراکت ہے کہ اللہ اسے
میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے، کہ ثواب میں امت شریک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جو حضرات صحابہ کے حوالے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی فرد جو ہے وہ اس لیے کہ صاحب نصاب ایک فرد ہوتا تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص میں وسعت ہو، گنجائش ہو قربانی کی اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جب اس نے اللہ کا ایک حکم قربانی کا نہیں ماننا تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز کیا پڑھنے آ گیا؟ تو جس میں گنجائش ہو، وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح احادیث، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرنا۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ علی میرے بعد بھی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی اپنے وفات تک، شہادت تک کرتے رہے۔ اب یہاں ایک یہ بھی اشکال کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر کو کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری قربانی کی نسبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پیغمبر رسول کے درجات تو اللہ نے بلند کیے ہیں، پیغمبر کے لیے قربانی یہ امت کی محبت کا اور آپ کے ساتھ پیار کے ایک اظہار کا طریقہ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کر سکتے ہیں تو امت کے لیے یا تو ہونا کہ کوئی خصوصیت کی دلیل ہو کہ رسول اللہ نے حضرت علی کا جو حکم دیا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں، رسول اللہ کا تو امت کے لیے جو بھی حکم ہے وہ پوری امت کے لیے عمومی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واضح دلائل ہیں کہ قربانی ہر صاحب وسعت کے لیے واجب ہے۔ اب بڑے اختصار کے ساتھ کہ صاحب وسعت کون ہے؟ صاحب وسعت کون ہے؟ حدیث کے لفظ کیا ہے؟ جس کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو۔ اللہ اکبر۔ گنجائش سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس اگر صدقہ فطر کا نصاب پایا جا رہا ہے تو اس پہ قربانی بھی واجب۔ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے لیے بھی سال کا گزرنا مال پہ شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے ان 3 ایام میں اس کے پاس اگر اس کی بنیادی ضروریات سے زائد صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی، اور اگر اموال تجارت ہیں تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، اور اگر کچھ سونا ہے، کچھ کیش ہے، کچھ چاندی ہے تو ان کو مجموعی طور پہ ملا کے اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ان 3 دنوں میں بھی رقم موجود ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ آج کل کے ریٹ کے مطابق میں نے چند دن پہلے دیکھا تھا تو غالباً 1,44,000 کے قریب 1,44,000 کے قریب کہ اگر کسی شخص کے پاس مرد ہو، عورت ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو ان ایام میں، تو ایسے شخص پہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ ہمارے ہاں ایک کوتاہی ہے کہ عورتیں سمجھتی ہے کہ قربانی صرف مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ کہاں سے کریں؟ جہاں سے زندگی کے سارے چونچلے پورے ہوتے وہیں سے کریں، ناراض نہ ہو۔ جہاں ہم اپنے شادی بیاہ کے موقع پہ، شادی بیاہ تو چھوڑیں، ہم تو اپنے جنازوں اور مرگ کے موقع پہ، وفات کے موقع پہ جو غیر شرعی رسموں میں ہم پیسے ضائع کر دیتے ہیں، شریعت کا حکم جو ہے وہ اپنانے کے لیے ہمیں طرح طرح کے شیطان حیلے حجت جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ مجھے یہاں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ یاد آیا، فرمایا کرتے تھے قربانی سے روکنا شیطان کا کام ہے، قربانی سے روکنے والا
شیطان کا اعلی کار بنا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے چلے تو شیطان آیا، جس کی یادگار کیا ہے؟ رمی جمرات. کہ شیطان آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں مار کے بھگایا. تو فرمایا قربانی سے روکنے والا در حقیقت شیطانی چیلا ہے جو امت کو یا اللہ کے بندوں کو شریعت کے اس حکم سے روکنے کے لیے طرح طرح کے بہانے تراش کے دیتا ہے. تو جس شخص کے پاس، جس مرد کے پاس، عورت کے پاس ان ایام میں اگر اس کے پاس صدقہ فطر کے برابر جو ہے نصاب موجود ہے، سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، تجارت کا مال ہو، ضرورت سے زائد سامان ہو، اور ان تمام اشیاء کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بن جائے تو اس پہ قربانی واجب ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کی جو شرطیں بتلائیں، جو عمر بتلائی، یہ ساری چیزیں اس چیز کی دلیل ہیں کہ قربانی واجب ہے. ورنہ نفلی صدقہ کے لیے تو کوئی عمر نہیں ہے، آپ کسی بھی عمر کا جانور جو ہے وہ قربان کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر بتلائی کہ بکری جو ہے وہ 1 سال کی، گائے 2 سال کی، اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا، بھیڑ دمبا جو ہے وہ سال کا ہو. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے پچھلے جمعہ اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ 6 ماہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بامر مجبوری اجازت دی ہے. بامر مجبوری کہ اگر سال کا نہ مل رہا ہو تو 6 ماہ کا دمبا بھیڑ جو اتنا صحت مند ہو کہ سال کا دکھائی دیتا ہو، کہ سال والوں کے درمیان چھوڑا جائے تو انہی کا حصہ معلوم ہوتا ہو. تو جب جانور سال کا مل رہا ہے تو ارادتاً جو ہے وہ 6 ماہ کے جانور کو ذبح کرنے سے قربانی نہیں ہوتی. وہ ایک استثنائی صورت ہے، ایکسیپشنل کیس ہے کہ اگر کوئی جانور نہیں مل رہا اور ایک دمبا یا بھیڑ اتنی جو ہے وہ صحت مند ہے کہ وہ 6 ماہ کی لیکن سال کے برابر معلوم ہو رہی ہے تو اس کی قربانی بوقت ضرورت جائز ہے. یہ نہیں کہ آپ ابتداً ہی جو ہے وہ سال کا بکرا یا دمبا بھیڑ لینے کی بجائے 6 ماہ کا ڈھونڈنا شروع کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتلانا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بھیڑ، بکری، دمبا یہ ایک آدمی کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ کتنے آدمیوں کی طرف سے ہے؟ ایک آدمی کی طرف سے. اور گائے 7، اونٹ 7. راجح قول کے مطابق اکثر محدثین کے ہاں 7 کی طرف سے. بعض روایات حضرت عبداللہ بن عباس کی ملتی ہیں 10 کی، لیکن امت کی اکثریت کا عمل کس پہ؟ 7 پہ. اب یہاں ایک عام سادہ سا سوال ہے، اگر گائے میں 7 سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتے تو ایک بکری میں 1 سے زیادہ آدمی کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ ایک بکری میں 1 سے زیادہ کیسے؟ کیونکہ گائے اور اونٹ جو ہے اس میں 7 جو ہیں. اگر ایک بکری پورے گھرانے کی طرف سے کافی تھی تو پھر تو گائے پورے شہر کی طرف سے کافی ہے. اس لیے حدیث کو، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کو مجموعی طور پہ دیکھ کے سمجھا جائے، نہ کہ ایک حدیث کو بنیاد بنا کے شریعت کو مذاق بنا لیا جائے. صحابی نے جو فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی دیتا تھا. اس کی وجہ یہ کہ وہ غربت کا دور تھا، صاحب نصاب ہی ایک آدمی ہوتا تھا. اب چونکہ وہ صاحب نصاب تھا تو اجر و ثواب میں وہ اپنے گھر والوں کو بھی شریک کر لیتا. یہ نہیں کہ ایک قربانی جو ہے وہ سب کی طرف سے ہو جاتی تھی، کیونکہ اگر ایک قربانی پورے گھرانے کی طرف سے ہو جاتی ہے تو پھر رسول اللہ کو یہ تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ گائے میں 7 حصے ہوں گے، اونٹ میں 7 ہوں گے، تو پھر تو اس تقسیم کی بنیاد ہی کوئی باقی نہیں رہتی. تو اس حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ انہیں ثواب میں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما اور یہ میری امت کی طرف سے. اب یہ نہیں کہ امت کا فریضہ ساقط ہو گیا کہ ہم کہیں جی ہماری طرف سے تو پیغمبر قربانی کر گئے تھے، اب قربانی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ رسول اللہ نے اپنی اس قربانی کے اجر و ثواب میں امت کو شریک کیا.
اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حوالے سے بھی تعیین کر دی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اربع لا یضحی بہن، 4 جانور ایسے جن کی قربانی درست نہیں ہے۔ العوراء البین عورها، ایسا جانور جس کا بھینگا پن واضح ہو، جس کی آنکھیں بھینگی ہوں اور اس کا بھینگا پن جو ہے وہ ظاہر ہو۔ والمریضہ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بڑی واضح ہو۔ والعرجاء البین ضلعها، ایسا جانور جو لنگڑا کے چلتا ہو اور چال میں اس کا لنگڑا پن، اس کی لنگڑاہٹ ظاہر ہو۔ والعجفاء التي لا تنقی، اور ایسا دبلا اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ہی باقی نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرما دیا کہ یہ عیب اگر ہیں تو ان کی بنا پہ قربانی نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے، آپ کی ازواج مطہرات الگ قربانی کرتی، سیدہ فاطمہ الگ قربانی کرتی۔ اگر صحابی جو خود صاحب نصاب تھے ان کے عمل کو بنیاد بنا کے گھرانے کا سربراہ کہہ کے سب کی طرف سے قربانی ہوگی، تو پیغمبر کا اپنا طریقہ تو دیکھو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی الگ کی ہے، ازواج مطہرات نے الگ کی ہے، صاحبزادی سیدہ فاطمہ نے الگ کی ہے۔ تو قربانی اصل چیز یہی ہے، فطیبوا بہا نفسا، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قربانی کرو تو خوش دلی سے کیا کرو۔ اس لیے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ اصل چیز کیا ہے؟ قربانی کا سب سے بڑا سبق اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دیا، خواب میں حکم دیا، اور پیغمبر کا خواب بھی حجت ہوتا، پیغمبر کا خواب بھی حجت ہوتا۔ لیکن پیغمبروں کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، رسول اللہ کو اللہ نے جہاں خواب میں کچھ احکام دیے وہاں خواب کے بغیر عالم بیداری میں بھی احکام دیے۔ ہمارے لیے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے وہ دونوں برابر ہیں، لیکن اہمیت کے اعتبار سے جو عالم بیداری کے احکام ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو خواب میں جو حکم ملا اسے بھی اس کی تعمیل میں کوئی حیل و حجت نہیں، اور ہمیں جیتے جاگتے جو پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے حدیث کے واضح احکام ملتے ہیں، ہم وہاں بھی طرح طرح کے بہانے جو ہے وہ تراشنے شروع کر دیتے ہیں۔ قربانی کا سب سے بڑا سبق جو ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، دونوں نے فرما برداری اختیار کر لی، دونوں اللہ کا حکم ماننے کے لیے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر حیل و حجت چھوڑ۔ حضرات محدثین نے اس کی بہت سی مثالیں دی، اختصار کے ساتھ صرف 1-2 مثالیں۔ آج حاجی کہاں آ گئے؟ مینا میں۔ بیت اللہ میں نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 1 لاکھ کا، اور مینا میں 1 لاکھ کا ہے؟ نہیں۔ اب حاجیوں نے وہاں کل تک کیا کرنا ہے؟ صرف نمازیں پڑھنی ہیں، آج ظہر سے لے کے وہ کل فجر تک یہ 5 نمازیں وہاں پڑھیں گے، اس کے علاوہ ان کا کوئی وہاں حج سے متعلقہ حکم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے لیٹ پہنچا ہے، وہ مینا نہیں جا سکا، وہ سیدھا عرفات چلا گیا، اس کا حج تب بھی پورا ہے، اس کا حج پھر بھی پورا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1,00,000 نمازیں جو چھڑوائی ہیں، 1,00,000 نمازوں کا جو ثواب چھڑوایا کہ جاؤ مینا میں، یہی سبق ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔
ورنہ پیغمبر کہتے تم یہیں رہو حرم میں، اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں کسی وقت بھی کوئی گاڑی پکڑو پہنچ جاؤ عرفات میں۔ تو یہ 5 نمازیں جو مینا میں پڑھنے کا حکم ہے، یہ تربیت ہی یہی ہے، اور حج اور قربانی یہ سبق ہی یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے حکم آ جائے تو پھر اپنی مرضی، اپنی عقلی گھوڑے دوڑانا چھوڑ۔ بیٹے کو ذبح کرنا یہ کون سی کس عقل میں آتا ہے؟ اگر انسانی عقل کے پیرائے میں دیکھو گے تو ابراہیم علیہ السلام تو کہہ سکتے اللہ اتنی دعاؤں سے تو میں نے لیا، بڑھاپے میں تو نے دیا، اور اب کہہ رہے سے قربان بھی کروں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ بھلا کوئی اپنے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے سبق یہ دیا کہ جب اس مالک جس نے جان دی ہے وہ جان مانگے تو ہمارا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ قربانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں، روا ہی نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر ان کا اختیار باقی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اللہ اکبر ایک آسان جملے میں بیان فرمایا۔ ہم جب موزے پہنے ہوں تو مسح کہاں کرتے ہیں؟ اوپر۔ آلودگی کہاں لگتی ہے؟ نیچے۔ آلودگی، گرد و غبار، آلودگی لگنے کا امکان نیچے زیادہ ہے، لیکن مسح کرتے ہوئے ہم اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی، اگر دین اپنی رائے پہ، اپنی عقل پہ چلنے کا نام ہوتا تو موزے کے نچلے حصے پہ مسح کرنا چاہیے تھا، اوپر والے حصے پہ مسح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جب حکم آ جائے تو پھر اپنی مرضی چھوڑ۔ اب یہاں ہماری عقل کیا کہتی ہے، اور ہمارے نام نہاد دانشور بھی، کہ انہیں موبائل خریدتے وقت غریب یاد نہیں آتا، ہر سال گاڑی کا ماڈل تبدیل کرتے ہوئے غریب یاد نہیں آتا، لیکن قربانی آئے گی تو پھر غریبوں کا درد ان کے پیٹ میں اٹھے گا کہ جی صدقہ خیرات کر دیں۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت نہیں تھی؟ اس سے زیادہ غربت تھی۔ بنو اشعریین کا وفد آیا ہے مدینہ منورہ میں، اور ان کی صحابہ نے لکھا ہے کہ ان کے جسم پہ لباس بھی پورا تھا، بس اپنے سطر ڈھانپے ہوئے انہوں نے مجتاب بن نمار کے پیبند لگا لگا کے اپنے سطر کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، اس حالت میں آئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے اس سال بھی حکم یہ دیا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ جمع نہیں رکھنا۔ اب لوگ کہتے ہیں قربانی کتنے دن ہے؟ رسول اللہ نے خود اشارہ فرما دیا کہ کتنے دن ہے۔ ہمیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ جمع نہیں رکھنا۔ رسول اللہ یہ کہتے کہ اس دفعہ تم قربانی نہ کرو، اپنے بھائیوں کی خدمت کر دو۔ اس سال بھی رسول اللہ نے قربانی کروائی ہے، لیکن کہا ہے کہ گوشت جمع کر کے نہ رکھو، بلکہ صدقہ خیرات اپنے بھائیوں کی ضرورت کو پورا کر دو۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اس معاملے کو واضح طور پہ حل کر دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے ہاں انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جانور کے حلقوم پہ چھری چلانے سے بڑھ کے اللہ کے ہاں اور عمل محبوب ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کو اس دن محبوب کیا ہے؟ اپنے جانور کے حلقوم پہ چھری چلانا۔ اور ہم اللہ کی پسند پہ اپنی پسند کو فوقیت نہیں دے سکتے۔ دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم آ جائے وہاں انسان سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔